بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف تمام تر انتقامی کارروائیوں کے باوجود اس وقت بھی عوام کی بڑی تعداد عمران خان کی حمایت میں کھڑی ہے۔ پاکستان کے اندر الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر پابندی کے باوجود سوشل میڈیا پر خاص طور پر اوورسیز پاکستانی وہ عمران خان کی اتنی زیادہ حمایت کر رہے ہیں کہ وہ تمام تر انتقامی کارروائیاں دم توڑ رہی ہیں، اور اب سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے خلاف ایک بڑی بین الاقوامی کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے۔ میجر ریٹائر عادل راجہ اور 361 مزید ایسے ایکٹیوسٹ ہیں جن کے خلاف باضابطہ ریڈ وارنٹ جاری کیے جا رہے ہیں۔ اس بڑی خبر کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر فوجی عدالتوں کے خلاف آج جو بڑی سماعت ہوئی ہے، جس کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود وہ جب علیحدہ ہوئے تو 7 رکنی بینچ نے جو آج سماعت کی ہے، اس کے اندر جو کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ ہے، اس کو بنیاد بناتے ہوئے سردار لطیف کھوسہ نے بڑے دھواں دار دلائل دیے ہیں۔ وکلاء اور صحافیوں کے خلاف جو انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ بھی ڈسکس ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ جو کچھ اس وقت آڈیو ویڈیو کی گیم کھیلی جا رہی ہے، سارے کھاتے کھل گئے ہیں۔ اگرچہ آج سٹے آرڈر جاری نہیں ہوا، لیکن یہ فیصلہ جلد ہونے جا رہا ہے۔ بڑی سماعت ہوئی ہے، اس کا مختصر احوال اس ویڈیو میں اس لیے آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے کہ سرکاری وکیل کس طریقے سے آج اٹارنی جنرل آف پاکستان کلین بولڈ ہوئے ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور امید کروں گا کہ آپ ویڈیو سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ پچھلی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ کس طرح پاکستان کے تمام ادارے وہ تقسیم ہیں، عوام، وکلاء، صحافی، ججز، ہر جگہ پہ آپ کو تقسیم اور دھڑے بندی نظر آتی ہے۔ اس دوران پاکستان کے اندر جو معاشی استحصال ہوا ہے، جس طرح تباہی اور بربادی ہو چکی ہے، آئی ایم ایف سے لے کر دوست ممالک کوئی بھی اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارا وزیر اعظم کا یہ لیول ہے کہ وہ کسی بھی بین الاقوامی کانفرنس میں جاتا ہے تو ایک مسخرے کا کردار ادا کرتا دکھائی دیتا ہے۔ مختلف لوگوں کو راہ چلتے اپنے فوٹوگرافر کی تیاری ہوتی ہے، راہ چلتے سلام لیا، اس کو بھی ملاقات بنا کر ٹیلی ویژن چینلز پر خبر دی جاتی ہے کہ جیسے بڑے کوئی بین الاقوامی امور پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کے حوالے سے میٹنگ ہو گئی ہے، کوئی اور کسی میٹنگ میں چلتا پھرتا پکڑ کے اس کے سلام لیا، 2-3 اس کو لطیفے سنائے، اور ایسا اظہار کر کے ایک تاثر ہوتا ہے کہ شہباز شریف آج محمد بن سلمان سے بھی مل کے بڑی عام ملاقات ہوئی ہے، پھر جو میکرون ہے جو فرانس کا صدر ہے اس کے ساتھ بھی بڑی زبردست دو طرفہ تجارت کی بات ہو گئی ہے۔ ابھی مزید آپ کے سامنے بہت سارے ایسے آئیں گے، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک عجیب قسم کا شخص جو ہے وہ جا کے پاکستان کو کس لیول پر گرا رہا ہے، تو کوئی دوست ملک بھی اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان حالات کے اندر جو سپریم کورٹ آف پاکستان جہاں انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف لوگوں نے ریلیف لینا ہے، ان کے فیصلوں کو بھی جوتے کی نوک پہ رکھا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم الیکشن کے التوا کیس کو دیکھ چکے ہیں۔ 90 دن کے اندر 14 مئی کو انتخابات ہونے تھے، لیکن وہ نہیں ہوئے، اور چیف جسٹس بندیال تمام تر کوششوں کے باوجود ان کرداروں کے خلاف کارروائی بھی نہیں کر سکے۔ اب تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو چیف جسٹس نامزد کر کے یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ چیف جسٹس بندیال جا رہا ہے، لیکن آج جس انداز کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور فاضل جسٹس جو طارق مسعود صاحب ہیں وہ علیحدہ ہوئے ہیں، تو یقیناً جس طرح وہ پچھلے مسلسل 1 سال سے اس حکومت کی سہولت کاری کر رہے ہیں، تو یہ بھی آج ایک بڑی سہولت کاری بظاہر جو ہے اسی تناظر کے اندر اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے۔ لیکن اب جو انہوں نے بہانے بنائے ان کے اندر کوئی خاص معاملہ نہیں تھا، نہ کوئی یہ جسٹیفیکیشن ہے کہ وہ جو ایکٹ ہے اس کا معاملہ، چونکہ یہاں تو فوجی عدالتوں پر بات ہو رہی تھی، آپ تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بڑا بیانیہ لے کے گھومتے تھے، لیکن اب چونکہ سارے ایک پیج پر ہیں تو لہذا یہ سارا معاملہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ اب جب 7 رکنی بینچ نے 1:30 بجے سماعت کی ہے، تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور پھر جو بڑا کریک ڈاؤن اور گرفتاریاں بین الاقوامی لیول پر ہو رہی ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ آج جو جسٹس منصور صاحب ہیں، منصور علی شاہ صاحب، انہوں نے کہا کہ میں ایک درخواست گزار جواد خواجہ کا رشتہ دار ہوں، کسی کو میری بینچ میں شمولیت پر اعتراض ہے تو ابھی بتا دیں۔ اعتزاز حسن نے کہا کہ کسی کو آپ کے بینچ میں شمولیت پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اٹارنی جنرل نے بھی کہا کہ آپ کے بینچ کا حصہ ہونے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ موسم گرما کی تعطیلات چل رہی ہیں، اس لیے تمام فریقین دلائل مختصر رکھیں، چھٹیوں میں ہمارے بینچ دیگر رجسٹریز میں ہوتے ہیں۔ اعتزاز حسن کے وکیل لطیف کھوسہ نے کہا کہ ملک میں آرٹیکل 245 کا نفاذ کیا گیا۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا سویلینز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں چل رہا ہے؟
اس پر لطیف کھوسا نے کہا کہ سویلینز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں شروع ہو چکا ہے۔ قومی سلامتی کونسل کے اجلاس کے اعلامیے میں کہا گیا کہ 9 مئی کے واقعات کے نام قابل تردید شواہد ہیں۔ سویلینز کا ٹرائل یا تو کوئی کرنل کرے گا یا بریگیڈیئر کرے گا۔ اسی طریقے سے کہا گیا کہ کور کمانڈرز فارمیشنز کمانڈرز کی جو کانفرنس ہوئی اس کا جو اعلامیہ آیا اس کے مطابق بھی بتایا گیا کہ ناقابل تردید شواہد آ چکے ہیں۔ تو لہذا ایک آرمی چیف یا ایک سروسز چیف یا ڈی جی آئی ایس آئی جب وہ پہلے اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں تو ایک کرنل یا بریگیڈیئر لیول کا افسر جو عدالت کا سربراہ ہوگا وہ کس طریقے سے ان کے اس اعلامیے کے خلاف جائے گا۔ تو بیسیکلی وہ جو اعلامیہ ہے اس نے قانونی طور پر جو ہے وہ فوجی عدالتوں کے موقف کو کمزور کر دیا ہے، جس کا اظہار آنے والے دنوں کے اندر بھی آپ کو نظر آئے گا۔ جسٹس منصور نے استفسار کیا کہ لطیف کھوسا کا کہنا ہے کہ یہ آئی ایس پی آر کا ہی جاری اعلامیہ ہے۔ کابینہ نے آئی ایس پی آر کے اعلامیہ کی توثیق کی۔ اس میں انسداد دہشت گردی عدالت سے درخواست کر کے سویلینز کے کیسز فوجی عدالتوں میں منتقل کرنے کا کہا گیا ہے۔ جس نے بھی فوجی تنصیبات پر حملہ کیا ان سے میری کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ جس نے جو جرم کیا ہے اس کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے۔ جسٹس مظاہر نقوی نے کہا کہ جو تمام مقدمات بنائے گئے انہیں سننے کا اختیار تو انسداد دہشت گردی عدالت کو پہلے ہی حاصل ہے۔ لطیف کھوسا نے کہا کہ ہمارا یہی تو موقف ہے کہ کیسز انسداد دہشت گردی عدالت میں چلیں، فوجی عدالتوں میں نہیں۔ 9 مئی کے واقعات کی آڑ میں 9-10 ہزار افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اب چیف جسٹس نے کہا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ صرف حقائق میں رہیں۔ جو مقدمات درج ہوئے ان میں متعدد نام ہیں، مقدمات میں کچھ پولیس اہلکاروں کے نام کیوں شامل کیے گئے؟ جسٹس منصور نے پوچھا کتنے لوگوں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے اور کتنے گرفتار ہوئے؟ اب یہ جو ساری کہانی ہے، 9 مئی کو پہلے 50 افراد کو گرفتار کیا گیا، پھر شاہ محمود قریشی، مراد سعید، فرح حبیب کے خلاف مقدمات درج ہوئے۔ پورے ملک میں 10 مئی کو 4000 افراد گرفتار ہوئے۔ کسی فرد کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت مقدمات درج نہیں ہوئے۔ اب اس پورے معاملے کے اندر جو ہے وہ کہا گیا منصور علی شاہ کی طرف سے کہ متاثرہ جو شخص ہے میرے پاس، وہ کہتے ہیں متاثرہ ہیں، کیا ان میں سے کسی نے سپریم کورٹ سے براہ راست رجوع کیا؟ اس پر لطیف کھوسا نے کہا کہ میرے پاس اس قسم کی معلومات نہیں ہے۔ اعتداد احسن کے وکیل دوسرے سلیمان اکرم راجہ انہوں نے کہا کہ میں نے درخواست دائر کی مگر فی الحال کسی متاثرہ شخص نے سپریم کورٹ سے رجوع نہیں کیا۔ اب دوسری طرف یہ بھی معاملہ بڑا ہے کہ اس وقت تو جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، لاپتہ کر لیا جاتا ہے۔ تو اس ماحول کی بھی آئی ڈسکشن ہوئی، وکلاء کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، صحافیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس طرح اگر لوگوں کو اٹھایا جاتا رہے گا تو اگرچہ آج چیف جسٹس نے اور سپریم کورٹ نے ہراساں کرنے سے روک دیا، لیکن اتنا تو کافی نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ کوئی رک جائے گا؟ چونکہ چند افسران کو اگر سزا دی جاتی، ان کو گلٹی کیا جاتا، ٹرائل ہوتا، جو اس وقت عوام کے سامنے ننگا ظلم کر رہے ہیں، ایک ننگا ناچ اس ملک کے اندر بربریت فاشزم کا ہو رہا ہے، تو سزا ہوتی تو معاملات چلتے۔ اب اس پورے معاملے کے اندر جو صحافی ہیں وکلاء کا ذکر کیا چیف جسٹس نے کہ ان کو اٹھایا جا رہا ہے، اور چیف جسٹس نے کہا کہ اگر میں نام لوں بتائیے۔ اٹارنی جنرل وہاں پہ کلین بولڈ ہوئے، انہوں نے کہا جی نہیں آپ نام نہ لیں۔ دائر عمران ریاض اور دیگر صحافیوں کا نام لیا جاتا، جس طرح سمیع ابراہیم کو اٹھایا گیا، ارشد شریف کی شہادت ہوئی، وہ معاملہ ابھی تک پینڈنگ ہے۔ تو سارے کھاتے جو ہے وہ آج عدالت کے اندر مزید کھلے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا چیف جسٹس عمر عطا بندیال ان 2 دنوں کے اندر فیصلہ دے سکیں گے؟ فیصلہ اگر دے بھی دیا تو کیا وہ اس پر عمل درآمد کر سکیں گے؟ اگر عمل درآمد ہو گیا تو کیا آنے والا چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ وہ اس فیصلے کو ریورس نہیں کریں گے جو اس وقت بی ٹیم کے طور پہ بظاہر نظر آ رہا ہے جو اس وقت حکومت ہے؟ اور یہ اگر اس کو غلط ثابت کر دیں تو یہ بڑی ایک انہونی ہوگی۔ تو ایسا لگ رہا تھا کہ جس طریقے سے نون لیگ کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور ان کے جو خاص صحافی رپورٹر ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، جو انہوں نے فیڈ کیا، جو بیانیہ بنایا، اس کا اثر آج عدالتی کارروائی میں قاضی فائد عیسیٰ جو ہے وہ آج نظر آیا، اور ظالموں کا قاضی فائد عیسیٰ جو ہے، جو قاضی ہے ظالموں کا قاضی، وہ آج جس طریقے سے اٹھا ہے یہ یقینی طور پر ایک بڑا معاملہ ہے۔ پھر پریس کانفرنس بھی لطیف کھوسا اور جو ہے وہ اعتداد حسن نے کی ہے، بتایا ہے کہ ہمیں افسوس ہوا ہے، ہم نے تو کہا ہے کہ قاضی صاحب نہ اٹھیں، اگر وہ بیٹھے رہتے تو بہتر ہوتا، لیکن اب بھی یہ فل کورٹ بینچ ہی اس کو تصور کیا جائے گا اور یہ اب پوری سماعت کرے گا، چونکہ زبردستی تو ان کو کسی نے ہٹایا نہیں ہے۔ تو یہ ایسے لگتا ہے، دیکھتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر، کل 9:30 بجے اس کی انتہائی عام سماعت ہو رہی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف کے خلاف تمام تر انتقامی ہتھ کنڈے استعمال کیے جا چکے ہیں، اور تمام ٹی وی چینلز پر عمران خان کا نام لینے پر پابندی ہے۔ تمام اینکر دن رات عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف مہم جوئی کر رہے ہیں، لاکھوں نہیں اربوں روپیہ اس پر انویسٹمنٹ ہو رہی ہے۔
ٹی وی چینل اسی پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت چونکہ سوشل میڈیا کے پاکستان کے اندر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یقیناً ان کے لیے مشکلات ہیں، وہ بہت سارے حقائق جو ہے وہ عوام کے سامنے لانے سے قاصر ہیں۔ لیکن میجر ریٹائر عادل راجہ اور چند ایسے لوگ ہیں جن پر مختلف مقدمات بنے، پچھلے دنوں لندن کے اندر ان کی انویسٹیگیشن ہوئی اور ان پر الزام یہ ہے کہ وہ اداروں کے خلاف ظاہر ہے بڑا کھل کر وہ بات کرتے ہیں۔ پھر 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس دن ان کی جو گفتگو ہے اس پر بہت سارے سوالات ہیں۔ تو اب ان کو اور چند لوگوں کو ہمارے جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان لا کر ٹرائل کیا جائے، ٹرائل یا سزا دی جائے تو باقیوں کے لیے عبرت کا نشان ہوگا، چونکہ پاکستان کے اندر سوشل میڈیا بھی کنٹرول کر لیا اور اس کے علاوہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ویسے ہی مٹھی کے اندر ہے۔ بڑے بڑے اینکر جو انسانی حقوق کے چیمپئن تھے وہ اس وقت سرنڈر کر کے بوٹوں پہ زبان رکھ چکے ہیں۔ تو اس کے باوجود پی ڈی ایم سے، زرداری اور شریف مافیا سے لوگوں کی نفرت ہے۔ اصل معاملہ اسٹیبلشمنٹ کے یہ سمجھنے والا ہے کہ بھئی عمران خان کا متبادل آپ نے کیا دیا ہے؟ وہی چور، ڈاکو، لٹیرے، وہی لوگ منی لانڈرنگ، جعلی بینک اکاؤنٹس کے دھندے کرنے والے جن کے حوالے سے جے آئی ٹی رپورٹس ہیں، اور جس طریقے سے نیب ترامیم کر کے وہ اس پورے معاملے سے اپنے آپ کو کلین چٹ دینے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے کہ آپ نے متبادل اچھا نہیں دیا، یہ بھی معاملہ ہے۔ اب یہ سارا جو بھی گند کا ٹوکرا ہے وہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ ہے، اب وہ گرائیں یا رکھیں۔ اب اگر اچھائی ہوگی تو ان کو کریڈٹ جائے گا، ان کی برائی ہوگی تو پھر بھی وہ کریڈٹ لینا پڑے گا۔ اب یہاں پر ایف آئی اے نے بیرون ملک بیٹھ کر سوشل میڈیا پر قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے والے افراد کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اس ضمن میں ایف آئی اے نے 361 سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی نشاندہی کر لی ہے اور ان اکاؤنٹس پر بیرون ملک مقیم افراد کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ایف آئی اے نے ان افراد کو بیرون ملک سے گرفتار کر کے لانے کے لیے انٹرپول سے بھی رابطہ کر لیا ہے۔ ان افراد کے اکاؤنٹس ٹریک کر کے سائبر کرائم ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیے جائیں گے۔ ایف آئی اے ذرائع کے مطابق مقدمات کے اندراج کے بعد ملزمان کو انٹرپول کی مدد سے واپس لایا جائے گا، جبکہ عادل راجہ کی گرفتاری کے لیے بھی انٹرپول کو ریڈ نوٹس جاری کرنے کی درخواست کر دی گئی ہے۔ تو جو عادل راجہ ہیں ان کے حوالے سے انٹرپول سے رجوع کر لیا گیا ہے کہ اس کے ریڈ نوٹس جو ہے وہ جاری کیے جائیں اور عادل راجہ کو جلد گرفتار کر کے پاکستان لایا جائے گا، یہ ذرائع کا کہنا ہے۔ اور یہ حکومتی ٹی وی جیو نیوز جو ہے اس نے یہ خبر دی ہے کہ سوشل میڈیا پر شرانگیزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کا لائحہ عمل تیار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بیرون ملک اس وقت ظاہر ہے تمام تر کوششوں کے باوجود بہت سارے لوگ ہیں جو ظاہر ہے گالیاں بھی دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں فوج ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، گالی گلوچ کرنا یہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ ہاں، ان کی پالیسیز کے ساتھ تنقید کرنا یا اس سے اختلاف رکھنا یہ علیحدہ میٹر ہے۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ جب گالیاں نکالتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو اب اگر اس طرح کوئی گالی گلوچ کرنے والا ہے تو ان کو پکڑنے کے لیے ہے یا باقی جو اختلاف رائے رکھنے والا ہے یہ اب پتہ چلے گا جب کارروائی ہوگی۔ لیکن ظاہر ہے میجر ریٹائر عادل راجہ اور باقی جو لوگ ہیں ان کے خلاف یہ ایک بڑے لیول کی کارروائی کا عندیہ دیا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، چونکہ تمام کوششوں کے باوجود زرداری اور شریف مافیا سے عوام نفرت کرتے ہیں اور وہ نفرت کی علامت بن چکے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ بیٹھ کے وہ دوبارہ اقتدار زبردستی حاصل کر کے اس اقتدار کو برقرار رکھ سکیں گے یا عوامی غیظ و غضب کا جمہوری انداز میں وہ سامنا کریں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔